اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اشاعت التوحید و سنہ تحصیل بلوال کے علماء کرام کو اور مخلص اراکین کو اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کانفرنس کے دو عنوان ہیں. ایک عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ. میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں دونوں عنوانوں پر مختصر سی گفتگو کروں گا. ختم نبوت کے حوالے سے میں اس نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے آقا کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا بھی ہوتا تب بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ بیٹھتا. میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال پہ بند ہو گیا. میرا آقا تمام نبیوں پر مہر بن کے ہے. دو لا جو ہے نا، لا کا کیا معنی ہوتا ہے عربی میں؟ نہیں. دو لا بڑے ڈاڈھے نے.
جس تے داخل ہو جان نہ ککھ نہیں چھڑ دے۔ ان میں پہلا لا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لا نے سارے جھوٹے معبودوں کا کلا کما کر دی۔ کوئی نبی الہ نہیں، کوئی فرشتہ الہ نہیں، کوئی جن الہ نہیں، کوئی نوری، ناری، خاکی، ازلی، ابدی، عرشی، فرشی، کوئی قبر، شجر، حجر، آتشی کرنوں والا سورج بھی الہ نہیں، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی الہ نہیں، جگمگانے والے ستارے الہ نہیں، جلانے والی آگ الہ نہیں، بہنے والا پانی الہ نہیں، سرب فلک پہاڑ الہ نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ تھوڑے جے چہرے تے خوشی لے کے آؤ، اللہ دی توحید بیان ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ نہ لکھاؤ اپنے اللہ دے دربار وچ، اللہ عرش پہ بیٹھ کے فخر محسوس کر رہا، دھرتی پہ میری توحید بیان ہو رہی۔ ایک لا ہے لا الہ، یہ جو الہ پہ داخل ہوا نا اس نے ککھ نہیں چھڑیا۔ دوسرا لا ہے لا نبی بعدی، وہ لا نبی پہ داخل ہوا، اس بھی کلا کما کر دیتا۔ کوئی حقیقی نبی نہیں، کوئی مجازی نبی نہیں، کوئی اصلی نبی نہیں، کوئی بروزی نبی نہیں، کوئی تشریعی نبی نہیں، کوئی غیر تشریعی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرا آقا نبوت کا دروازہ بند کر کے ہے۔ اگر کھلا ہوتا، اگر کے لفظ پہ ضرور غور کرنا ہے، یہ اگر کا لفظ تو رب نے بھی استعمال کیا ہے، لو کان فیہما آلہہ، اگر اس زمین و آسمان میں اور الہ ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ درم برم ہو جاتے۔ لوگ مانا کرتے ہیں، ایک الہ کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں بارش نہیں برسانی، ایک الہ کہتا دن لانا ہے، دوسرا کہتا رات لانی، زمین و آسمان برباد ہو جاتے، ٹک بھی نہ سکتے۔ میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے مانا کیا، مزہ ہی آ گیا۔ وہ مانا کرتے ہیں میرے سوا الہ کوئی نہیں، اگر کوئی الہ ہوتا نا تو یہ زمین و آسمان ان سے سنبھالا نہیں جا سکتا تھا، تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ برباد ہو جاتے۔ اس کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ میں ہوں جس نے سنبھال کے رکھا ہوں۔ اگر کے لفظ پہ غور کریں، بازار میں کھڑا ہوں، کل کہیں لوگ کہیں بندیالوی آئے سی تے کہ ایسی بے نبوت دا دروازہ کھلا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کس لفظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ آتا، وہ اس لائق نہیں تھا۔ کیوں؟ نبوت کا منصب بڑا اعلیٰ منصب ہے، نبوت کا منصب بڑا پاکیزہ منصب ہے، جس نے
نبوت کے منصب پہ فائز ہونا ہو، اسے رب ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو، زور سے بولو یار، زور سے بولو، نعرے تکبیر، عصمت انبیاء۔ نبی ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ بولو، زور سے بولو، میرے ساتھ آواز ملاؤ، گناہوں سے نبی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ میری بات آپ توجہ سے سنیں اور تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں بھی اپنے رنگ میں آؤں۔ ہر بندے کو اللہ خطاب کرتے ہیں گناہ دے نزدیک نہیں جانا۔ عالم جی گناہ کے قریب نہیں جانا، پیر صاحب گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مجتہد صاحب گناہ دے نیڑے نہیں جانا، مفسر، محدث، فقیہ، عالم، متقی، تابعی، صحابی، اللہ اسے خطاب کرتا ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا۔ ہر بندے کو خطاب ہوتا ہے، اور جب باری آتی ہے اللہ کے نبی کی تو رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا او میرے نبیوں سنو تساں گناہ دے نیڑے نہیں جانا، نہیں کہتا رب۔ وہاں رب کہتا ہے او گناہوں تساں کن کھول کے سنو، تساں میرے نبیوں دے نیڑے نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ وہاں اللہ گناہوں کو دور ہٹا دیتے۔ علماء بیٹھے ہیں مجمع میں، ہوں گے سٹیج پہ بھی شاید ہوں۔ کیا کہا تھا قرآن میں رب نے؟ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ 7 کمروں میں لے کے کھڑی تھی نا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، تالے لگے ہوئے، چابیاں اس کی جیب میں، اور وہاں کہتی ہے طلاق۔ یوسف اتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، اتھے روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، ہے طلاق۔ بھلوال کے لوگوں ساری رکاوٹیں اٹھ گئی تھیں، سارے موانع اٹھ گئے تھے، الگ کمرہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوشش مرد نے نہیں کرنی، آفر عورت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور پھر یوسف کی جوانی اور پیغمبر کی جوانی، 4000 مردوں کے برابر قوت، اللہ اکبر، 4000 مردوں کے برابر طاقت، بند کمرہ، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں۔ زلیخا کہتی ہے طلاق، اور یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ زلیخا کہتی ہے اے موقع روز روز نہیں لبدے، جے گھیو سدھی انگلی نال نہ نکلیا نا تے اج من انگلی تھوڑی جئی ڈنگی بھی کرنی پینی ہے۔ وہ تیار ہے، کہتی ہے دروازے بند ہیں، چابیاں میری جیب میں ہیں، جب تک چابیاں نہ ہوں تو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلے تو دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ یوسف کو بھی یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود نگاہ چھت کی طرف اٹھا کے کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لاچار کی پکاریں سننے والے میرے مولا، بے بس کی صدائیں سننے والے میرے مولا، میری نبوت کا دامن ہے یہ بے حیائی پہ اتر آئی ہے، مولا یہ تالے اور دروازے اور کنڈے
یہ سارے اسباب ہیں میرے لیے، زلیخا کے لیے، تیرے لیے تو نہیں۔ اوپر سے آواز آئی، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کیوں ہیں؟ دروازے کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے، اور تالوں کو توڑ کے رکھ دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوسف باہر نکل آئے، سامنے زلیخا کا خامند کھڑا ہے۔ زلیخا نے سارا الزام یوسف پہ ڈال دیا۔ وہاں اللہ نے اس کو بیان کیا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ علماء سے معنی پوچھئے، کیا ہم نے یوسف کو بے حیائی سے پرے ہٹایا؟ یہی ہم نے یوسف کو گناہوں سے بے حیائی سے پرے ہٹایا؟ نہیں ہے یہ معنی ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں بے حیائیاں نو پرا ہٹا کے رکھ۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کی تربیت رب کرتا ہے۔ کس نقطے پہ بول رہا ہوں؟ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا مرزائیو، پھر بھی تمہارا مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ بیٹھتا۔ میرے آقا دیکھیں، بچہ جب پاؤں پہ چلنے لگتا ہے تو فطرت جو ہے نا، فطرت، قدرت، اس کو باپ کی انگلی پکڑا دی، باپ اسے گھر سے باہر لاتا ہے۔ اب باپ اسے باہر کہتا ہے، پتر اے نالی ای، اے تو ذرا پیر چک کے رکھنا ہی، اے پتھر ای کدائیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ گلی میں لڑکے موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں، تے کدائیں تلے نہ آ جائیں، خیال کر کے نکلیا کر۔ یہ باپ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ جب بچہ گھر کے اندر گیا، فطرت نے ماں کی انگلی پکڑائی، اب ماں اس کی تربیت کر رہی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، اگ دے نیڑے نہیں جانا، چھریاں تے چاقواں نال نہیں کھیڑنا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ میرے جملہ ذہن میں رکھیں، علماء بڑی لذت لیں گے، عوام کو پتہ نہیں سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، علماء بڑی لذت لیں گے۔ ماں تربیت کر رہی ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، باپ تربیت کرتا ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، رب نے ایک انگلی پہلے لے لی، والد محترم چلے گئے، ابھی چلنے کے قابل نہیں ہوئے، رب نے دوسری انگلی ماں والی واپس لے لی۔ اللہ نے کہا، میرے پیارے پیغمبر ہو، ہم نے تیری انگلی باپ اور ماں کے ہاتھ میں دے کے نہیں چلانا، ہم نے اپنے ہاتھ میں لے کے تجھے چلانا ہے، تجھے چلانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ۔ اب کہوں وہ جملہ سمجھ آئیں گے، میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، اس مسجد وچ جانا، انہاں دی قبر تے نہیں کھلونا، میرا سونا انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا، انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور جب تیرے یار آئے نا اور حبشے کا بلال آئے نا تو سلام علیکم کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا۔ میرے آقا نبوت کے پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، قوم نیچے جمع ہے، میرے آقا نے پوچھا
میں نے تم میں 40 سال زندگی کا طویل عرصہ گزارا، اس میں میرا بچپن، اس میں میرا لڑکپن، اس میں میری جوانی، اس میں میری تجارت، بکریوں کا چرانا، سفر کرنا، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں، تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں، جنہاں دے رلے میں بکریاں چرائیاں وہ بھی موجود ہیں، جن کے ساتھ میں نے راتیں گزاری وہ بھی موجود ہے۔ مکہ کے لوگوں بولو، 40 سالہ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا، کوئی دھبا، کوئی داغ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا؟ میرے دامن پہ کوئی داغ ہے تو دکھاؤ۔ یہ چیلنج نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم، ہوں تو میں اپنا نام لیا، ہوں تو بولو، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقی، کوئی صحابی، حضرت طلحہ و زبیر، حیدر کرار، عثمان ذو النورین، فاروق اعظم، امت کا پہلا مومن صدیق اکبر نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے معصوم کوئی نہیں۔ مجھے پتا تھا میں نے یہ جملہ کہنا ہے تو تھوڑے سراں تے طوطے بہ جانے، یہ بندے عالوی کیا کہنے لگے، اس نو تے لوگ وکیل صحابہ آکھ دیں، اور یہ کیا کہنے لگ گئے۔ میں تمہیں اہل سنت کا مسلک بتا رہا ہوں، اہل سنت کا مسلک یہ ہے، انبیاء کے علاوہ گناہوں سے معصوم ہو کوئی نہیں۔ صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے، وہ انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔ کتنے تول تول کے میں نے جملے بولے ہیں یار، میں نے کیا کہا ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، کیا کہا ہے؟ گناہوں کا صدور نبی سے ممکن نہیں۔ فرق سمجھو، نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، ممکن ہے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ جو تیرے یار ہیں، یہ انسان ہیں، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار، اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ غلطیاں بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، معیار حق، معیار حق، معیار حق، معیار حق، لہم مغفرۃ۔ قرآن کے بعد ایک حدیث بھی سنو، معاملہ نور علی نور ہو جائے۔ قرآن بھی آ گیا، میرے نبی کا فرمان بھی آ۔ میرے نبی نے کہا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کا لفظ تو سمجھ آ گیا ہوگا، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، قد غفرت لکم۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے ساری، اس سالے پاسے نہیں دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا۔
یہ میں نے کس کا فرمان پیش کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا۔ اطلاع کا کیا میں نے؟ شاباش، اطلاع کیا میں نے؟ جھانک کے دیکھا تھا۔ لیکن خدا گواہ ہے، جو مزہ اطلاع میں ہے نا، اطلاع عربی میں جھانکنے کے لفظ میں وہ مزہ نہیں۔ عربی تو پھر عربی ہے، خوبصورت زبان ہے، میرے نبی کی زبان، میرے آقا کی زبان۔ یہ جو پنجابی ہے نا، پنجابی، اس کے کچھ لفظ بڑے خوبصورت ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اس پنجابی کے لفظ۔ پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو بھی لطف آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا۔ یہ میاں علی دا کوئی بندہ بیٹھا ہوئی تھی، یہ نجھا دا تو ان سمجھو نہیں ہے، غور نال ویکھ۔ ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی۔ اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں تہاڈے کول حساب ہی نہیں لینا، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیے، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ مولا اے معاف کرنا بھی کوئی بڑی وڈی گل ہے، یہ تو تو نے مجھ سے بھی وعدہ کی، ان سب لوگوں سے وعدہ کیے۔ 60 سال گناہ کرنے کے بعد دل میں شرمندگی محسوس کر، ندامت محسوس کر، توبہ کر، استغفار کر، میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو۔ یہ تو میرے ساتھ بھی وعدہ ہوا، یہ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ ہوا، بدر کے 313 کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہوا، تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح، مجھے بات تو پوری کرنے دو۔ فرمایا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، تمہارے گناہوں کو بھی میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دی۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر چیز کو عقل کے معیار پہ تولتے، وہ اگر کہیں کہ کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں، یہ کیا ہوا جی؟ کر وہ گناہ رہے ہیں، لکھی نیکیاں جا رہی ہیں، تو میں انہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ غور سے سنیں میری مثال کو، انشاءاللہ انہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میرا یہ رومال ہے، یہ پلید ہو گئے، نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، بالٹی میں پانی تھا، بالٹی میں نے بالٹی کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، مل کے میں نے باہر نکال لیا، پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس نجاست نے اس پانی کو کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا۔ میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے،
میں نے رومال پانی میں ڈالا، اندر ہی اندر ملا، باہر نکال لیا، کیا ہو گیا؟ زور سے بولو۔ اس میں سے جو گندگی نکلی اس نے دریا کے پانی کو پلید کر دیا؟ دریا کا پانی ویسے کا ویسے پاک رہا۔ بھلوال کے لوگوں، بندیالوی کے اس جملے کو دل کی تختی پر لکھو، تیری میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال دریا کے پانی کی طرح ہے۔ اگر کبھی اس میں گناہ مل بھی جائیں تو گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نیکی ہو جاتی، نیکی بن جاتی۔ صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، دیوبند کے علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، بریلی علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، اہل حدیث علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، فقہاء پر بھی، علماء پر بھی، اتقیاء پر بھی، محدثین پر، مفسرین پر، قراء پر، حفاظ پر، سب پر تنقید ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کے یاروں پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ سب پر تنقید ہو سکتی، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط کیا تھا، یہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ کتنے دماغ میری بات کو کیچ کریں گے کہ میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، کتنے دماغ میری بات کو کیچ کریں گے؟ بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھی صحابہ بن گئے؟ بولو بولو۔ زیادہ خیرات کی صحابی بن گیا؟ زیادہ روزے رکھے صحابی بن گیا؟ زیادہ نفل پڑھے صحابی بن گیا؟ بندیالوی کا جملہ ایک مرتبہ پھر سنا، صحابی اچھے عمل کرنے سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ کرنے سے بنتا ہے۔ نبی پاک کے چہرہ پر انوار کی زیارت کرنے سے صحابی بنتا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں بنتا۔ جب عمل کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہی نہیں، جب عمل کی وجہ سے یہ درجہ ملا ہی نہیں تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، ہم ان کے اعمال سے بحث نہیں کر سکتے۔ وہ کام انہوں نے غلط کیا تھا، وہ کام انہوں نے غلط کیا۔ کاش آج فاروق اعظم ہوتے، تیری پیٹھ دروں سے ادھیڑ کے رکھ دیتے کہ تجھے کس نے جج بنایا ہے، تجھے کس نے منصف بنایا ہے کہ تو فیصلہ کرے صحابہ کے درمیان کہ فلاں صحابی حق پر تھا اور فلاں باطل پر تھا، تجھے جج کس نے بنایا؟ وہ دونوں صحابی ہیں، اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں صحابی ہیں۔ منافقوں کی کارستانی تھی، نہ وہ قصوروار تھا نہ وہ قصوروار تھا۔ قصوروار کون تھے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ سمجھ نہیں آئی تو میں بڑی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قوم بچڑے کی عبادت کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، اٹھاؤ قرآن، سر کے بال پکڑ لیے، کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون کہتے ہیں یبن ام، او میرے ماں جائے، میرا قصور نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، قصور ان بدماشوں کا ہے، انہوں نے یہ سارا چکر چلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کس کو قصوروار سمجھ رہے تھے؟ ہارون نبی ہیں، نبی کے سر کے بالوں کو پکڑنا، نبی کی داڑھی کو پکڑنا اور کھینچنا، کوئی اور کھینچتا تو کفر تک بات پہنچتی، لیکن وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟
یہ آپ کو کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ جب دو بندے آپس میں جھگڑتے ہیں تو ایک تو حق پہ ہوتا ہے، تو یہاں فیصلہ کرو حضرت موسیٰ حق پہ تھے یا حضرت ہارون؟ آپ کہیں گے دونوں حق پر تھے۔ حضرت موسیٰ کو غلط فہمی ہو گئی، حضرت ہارون نے غلط فہمی دور کر دی، قصور ان بدماشوں کا ہے۔ یہاں بھی دونوں حق پر تھے، غلط فہمی پیدا ہوئی، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کون تھے؟ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، ہر ایک پر ہو سکتی ہے، صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ خدا گواہ ہے، آسمان دنیا نے صحابہ جیسے لوگ انبیاء کے بعد کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ یار میں کیسے سمجھاؤں تمہیں یار؟ یہاں ہر مسلک کا آدمی ہوگا، ہر مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہوگا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار؟ تم عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو مکہ مدینہ، واپس آتے ہو تو ایک ایک دوست کو بتاتے پھرتے ہو میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیا گلیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھ، میں روزے دیا جالیاں ویکھ کے آیا، میں احد دی پہاڑی ویکھ کے آیا، میں خندق دیکھ کے آیا ہوں۔ ظالم آدمی اور ظالم آدمی، تو مدینے دیا گلیاں ویکھیں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، سواری پہ پیچھے سوار ہوتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ ان کی قسمت ان جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ سواری پر سوار ہے میرے نبی، پیچھے بیٹھنے والے کا نام بتاؤں تو تھوڑی سی جنبش مجمع میں ضرور آنی چاہیے۔ میرے نبی سواری پہ سوار ہیں، پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے۔ نعرے تکبیر، کافروں پہ حامیہ، کافروں پہ حامیہ، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ حضرت معاویہ نے آگے بڑھ کر اپنا پیٹ اور سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا، سینہ یوں ملنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ، میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے۔ میرے نبی نے سواری پر ہاتھ بلند کیے، دامن اٹھایا اور کہا اللہم املیہ علما و حلما، مولا معاویہ کے سینے کو حوصلے سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے۔ ان کی قسمت کو کون پہنچے جو میرے نبی کے ساتھ سواریوں پہ بیٹھے ہوئے؟ ان کی قسمت کو کون پہنچے جو میرے نبی کے بال تراش رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بال تراش کے اپنے پاس محفوظ کر رہے۔ آج یہاں نمائش لگتی ہے، نبی پاک کا ایک بال ہے، اس کی نمائش ہوگی اور وہاں لکھا ہوتا ہے منسوب۔ یہ منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے بھئی؟ یقینی نہیں، منسوب ہے۔ دنیا ٹوٹ کے پڑ گئی جبکہ یقین بھی نہیں۔ عمرۃ القضاء میں جو 7 ہجری میں ہوا تھا، جب میرے نبی مروہ پہ بیٹھے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، آپ نے سارے عمرے کے کام کر لیے تھے، صرف آپ نے حجامت کروانی تھی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، طلحہ و زبیر سب موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا معاویہ کہاں ہیں؟ وہ میرے نبی کی زلفیں عمرۃ القضاء میں تراشنے والے کا نام کیا ہے؟ غور سے بولو، میں کوئی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں،
حوالہ پیش کر رہا ہوں بخاری کا، بولو زور سے بولو، حوالہ کس کا پیش کر رہا ہوں؟ حدیث کی معتبر کتاب بخاری، یہ بال معاویہ نے محفوظ کیے، ناخن اتارے محفوظ کیے۔ ایک دن میرے نبی سے کرتا مانگ لیا، میرے نبی نے اپنے جسم پہ لگا ہوا کرتا اتار کے معاویہ کو دے دیا۔ ظالموں، آج تم تضحیک آمیز لہجے میں بات کرتے ہو، تہاڈا ماموں، اس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ جو تمہارا ماموں ہے، حضرت معاویہ کی بہن میرے نبی کی زوجہ محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس رشتے سے وہ مومنوں کے ماموں، کہ نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں، تو ہماری ماں کا جو بھائی ہے ماموں ہے، آج تضحیک کرتا ہے، اور تہاڈا ماموں، تہاڈے ماموں ان کی تا بندیالوی کہتا ہے وہ مومنوں کا ماموں ہے۔ بڑی گل میں کر گیا یار، میں بڑی گل کر گیا، بہت خوب، مومنوں کا ماموں ہے۔ کس کا ماموں ہے وہ؟ مومنوں کا ماموں ہے، ہم مومن ہیں۔ تضحیک آمیز لہجے میں بات کرتے ہو اور صحابی کے متعلق بات کرتے ہو، مرنا نہیں ہے، حوض کوثر پہ میرے نبی کا سامنا نہیں کرنا، صحابہ کی توہین کرتے ہو، تضحیک آمیز لہجے میں اور تمسخر آمیز لہجے میں بات کرتے ہو۔ تو آڈا ماموں، ہاں وہ ہمارا ماموں ہے، وہ مومنوں کا ماموں ہے۔ سارے صحابہ مومن ہیں، اولئک ہم المومنون حقا، کچھ بولو تو صحیح، تھوڑی جان چھوڑ دے بھی میرا خیال ہے یار۔ اولئک ہم المومنون حقا، وہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے، اس جملے کے اندر زہر بجھا تیر موجود ہے، کئیوں کے سینے پہ ٹھا کر کے لگے گا۔ یہ سمجھ آ گئی تھی، سارے صحابہ مومن ہیں، صحابہ سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے، مومن ہی محبت کرے گا، مومن ہی محبت کرے گا۔ ایک جملہ میں سیدنا صدیق اکبر کے متعلق کہنا، ملک صاحب کر گئے لیکن میں نے تھوڑا سا ہٹ کے کرنا۔ سارے صحابہ جنتی، بولو یار، کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی، ابو بکر جنتیوں کا امام ہے، ابو بکر جنتیوں کا امیر ہے۔ سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ نے کس کو امام مانا؟ تو کس کا امام ہوا وہ؟ جنتیوں کا، جنتیوں کا کس کا امام ہوا؟ امیر کس کا ہوا؟ اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ سمجھیں گے تو لذت لیں گے۔ تم بولتے رہتے ہو فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو، فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو، فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو، کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا۔ میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے دلیل ہے، دلیل آ رہی ہے، لذت لو تھوڑی سی۔ ابو بکر کو شیطان نہیں مان سکتا، اس لیے نہیں مان سکتا کہ ابو بکر کی پچھلی صف میں فاروق اعظم کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں فاروق اعظم آ جائے جنتی مان سکتی۔ ابو بکر کو ماننا ہے تو کس نے ماننا ہے؟ جنتیوں نے ماننا ہے۔ میرے دامن پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لک مرارا، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ما رأینا فیک الا صدقا،
آمنا کے جائے ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ نبوت کے دامن پہ جھوٹ کا داغ نہیں ہوتا، نبی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہر معاملے میں سچ بولتا ہے۔ دشمن بھی اعتراف کرتے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب میرے آقا نے کہا نا، میں پچھلی طرف دیکھ رہا ہوں ایک لشکر آ رہا ہے، تم نیچے ہو، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہو، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے سیانے لوگ تھے، سمجھدار، انہوں نے کہا ہماری دشمنی کسی سے نہیں، ہماری عداوت کسی سے نہیں، یہ لشکر لے کے کون آ گیا؟ چند بزرگ اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، کہاں ہے لشکر؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگی ہمیں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا، تو کہتا ہے فوج ہے، لشکر ہے، ایک فوجی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی لشکر نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی لشکر نہیں، اب میں کہتا ہوں لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ تو قوم کہتی ہے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ نعرے تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بنگالوی صاحب۔ مرزا قادیانی کی زندگی کو پڑھو مرزائیو، اگر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر یوٹیوب پہ چڑھے گی، فیس بک پہ بھی آئے گی، بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس چینل پہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ کوئی مرزائی انگلینڈ میں بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں یا ہمارے ملک میں، یقین کریں آپ، آج کی جو مرزائیوں کی نسل ہے، انہوں نے مرزے کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بس ہمارا دادا مرزائی تھا، ہمارا باپ مرزائی تھا، ہم بچپن میں اسی مذہب پہ۔ میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو اشاعت التوحید و سنہ تحصیل بھلوال کے اس معتبر سٹیج سے دعوت ایمان دیتا ہوں۔ ہم گالیاں نہیں نکالتے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ گھسیٹی دا پتر میں بھی آکھ سکتا، اس کا فائدہ کوئی۔ کسی مرزائی نے اس کو سننا ہے تو اس نے میری تقریر سننی نہیں۔ مرزا کانا سی، کوئی مرزائی میری تقریر کو نہیں سنے گا۔ میں مہذب لہجے میں بات کروں گا تو وہ میری تقریر سنے گا، اللہ کرے وہ سنے، اس کو ہدایت مل جائے۔ کیوں بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، وہ مرزے کو چھوڑ دیں، آمنہ کے لال کے دامن کو پکڑیں۔ مرزائیوں کبھی اس پہ غور کیا کرو۔ میں نوجوان مرزائیوں سے کہوں گا جو وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، پڑھو مرزے کی کتابیں۔ مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی، اسے پڑھو۔ بیٹا اپنے باپ کے متعلق کیا لکھتا ہے، کیا روایتیں کرتا ہے۔ مرزے کی اہلیہ کا بیان پڑھو، سیرت مہدی، کہ آخری وقت میں جب حیضے کے مریض بنے تو پہلے لیٹرین جاتے تھے، پھر سکت نہ رہی، پھر میں نے چارپائی کے ساتھ جگہ بنا دی،
پھر وہاں قضائے حاجت کیا، پھر وہ چارپائی پہ گرے، منہ سے گند نکلا۔ مرزے کی اہلیہ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ مرزائیوں پڑھو سیرت مہدی، چارپائی کے قریب گند ہی گند ہے، منہ سے گند نکل رہا ہے، اس کو تم نے پکڑا اور چھوڑا کس کو؟ چھوڑا کس کو؟ کہ جس جگہ پر ان کا آخری وقت آنا تھا، اللہ نے بہت پہلے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ مرزائیوں تم نے چھوڑا کس کو ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جب جسم سے نکلی، آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، جو خوشبو میں نے روح کے نکلتے وقت سونگھی تھی، میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ تم نے چھوڑا کس کو اور پھر تم نے پکڑا کس کو؟ میرا نبی تو زندگی گزارتا تھا، پسینہ پوچھنے لگتا تھا تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ میرا نبی اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ مرزائیوں کبھی غور کیا کرو، اور نوجوان مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، مرنے کے بعد فرشتوں نے قبر میں آنا ہے، پوچھنا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ سوچ لو کی جواب دینا جی۔ کل تم نے میدان معاشر میں آنا ہے، حوض کوثر کا ساقی تو میرا نبی ہوگا، کہاں جاؤ گے؟ حمد کا جھنڈا تو میرے نبی کے پاس ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے امتیں کھڑی ہوں گی۔ تم سوچو تم نے کہاں جانا ہے؟ پھر مقام شفاعت پہ میرا نبی آئے گا، گناہگار امتیوں کی شفاعت کرے گا۔ مرزائیوں تم نے اس ہستی کو چھوڑا اور اس بندے کو پکڑا جو قدم قدم پہ جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافیاں کرتا تھا۔ میں صرف ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی اور دنیا بھر کے مرزائیوں کے لیے، وہ میرے اس حوالے پہ غور کریں۔ مرزے نے عیسائیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس وقت عیسائیوں اور مسلمانوں کا بڑی ٹسل تھی۔ کتاب کا نام رکھا براہین احمدیہ۔ کیا نام رکھا؟ براہین احمدیہ۔ مرزے نے لوگوں سے کہا 50 جلدیں لکھنی ہیں، 50۔ کتنی؟ پیشگی قیمت بھیجو تاکہ چھپتی جائیں تو تمہیں پہنچتی جائیں۔ لوگ عیسائیوں سے بڑے تنگ تھے، مسلمان لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے بھیجے۔ کتنی جلدوں کے لیے؟ زور سے بولو۔ 50۔ 5ویں جلد اٹھاؤ، 5ویں جلد اٹھاؤ۔ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، مرزے نے 5ویں جلد کے شروع میں لکھا میں نے 50 کا کہا تھا، 5 پہ ختم کر رہا ہوں۔ 5 اور 50 میں فرق تو صرف 0 کا ہی۔ اسے تم نے نبی مان لی جو وعدے کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی قرآن پر کہتا ہے۔ میں نے قرآن میں لکھا ہوا دیکھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتا ہوں، 30 پارے اور 114 صورتیں، 6600 سے زیادہ آیتیں، کسی جگہ پہ یہ دکھاؤ مرزے نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی کس پر؟ رب پر، قرآن پر۔ پیشن گوئیاں غلط ہوتی گئیں، ہم مکے میں یا مدینے میں مریں گے، پیشن گوئی کی۔ مرزائیوں میں جتنے حوالے پیش کر رہا ہوں اس کا آج بھی ذمہ دار ہوں، میدان معاشر میں بھی ذمہ دار ہوں۔ جاؤ اپنے مربیوں سے جا کے پوچھو،
پوچھو مربیوں سے جا کے. للکار ہے، للکار ہے. ٹھہر جا یار، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ہم مکے مریں گے یا مدینے مریں گے. میں مکے مروں گا یا مدینے مروں گا. پیشن گوئی کی. پاگل آدمی، پیشن گوئیاں میرا نبی کرتا تھا، پتھر پہ لکیر ہو جاتی. جو پیشن گوئی کی امر ہو گئی، جو بات میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلی امر ہو گئی. ایک پیشن گوئی بھی جھوٹی نہیں ہوئی. اس نے پیشن گوئی کی. مکے مریں گے یا مدینے. خدا کا کرنا دیکھو، مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ساری زندگی مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں. مرزائیوں کبھی سوچو مرزائیوں، مرزے نے ایک پیشن گوئی کی تھی، اس پر غور کرو مرزائی. مرزے کی ایک رشتہ دار خاتون تھی، محمدی بیگم. کیا نام تھا اس کا؟ محمدی بیگم. محمدی بیگم. مرزے کا دل آ گیا، نکاح کا پیغام بھیجا. محمدی بیگم نے ٹھینگا دکھا دی. اس کے باپ نے انکار کر دی. مرزے نے کہا رب نے آسمانوں پہ میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دی. آسمانوں پہ کر دی. وہی آئیے بھائی، محمدی بیگم دا ابا یرک جائے گا. اس کا باپ ڈٹا رہا. اس نے شادی کر دی محمدی بیگم کی ملتان. محمدی بیگم کہاں چلی گئی؟ ملتان. کسی نے مرزے سے پوچھا تمہارا تو نکاح آسمانوں پہ ہو گیا تھا، وہ تے ملتان ہی لے گئے، تے تیرا نکاح آسمانوں تے ہو گیا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں نے کب کہا تھا بھئی کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی. اس کا خامن 3 سال میں مر جائے گا، پھر میرے پاس آئے گی. مرزا 1908 میں مر گیا اور محمدی بیگم کا خامن اس کے 20 سال بعد تک زندہ رہا. مرزائیوں، تم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے، یہ سارا قضیہ کیا ہے. جو پیشن گوئی کی وہ جھوٹی نکلی. میں مرزائیوں کو اس معتبر سٹیج سے ایمان کی دعوت دیتا ہوں. پڑھو مرزے کی کتابیں. اور تقریر ختم کرتا ہوں اپنے اس انقلابی جملے پر، جو جملہ میں نے سرگودا میں کہا تھا تو مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے میرے ماتھے کو چوم لیا تھا کہ اس سے پہلے یہ جملہ ہم نے کبھی نہیں سنا، کسی خطیب سے نہیں سنا. جہاں جہاں میں نے جملہ کہا اس جملے پہ میں نے تقریر کو چھوڑ دیا. لوگ کھڑے ہو گئے. آج بھی جملہ کہنا چاہتا ہوں، مرزائیوں کو دعوت دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں. اور میں جملہ مکمل کر لوں تو جتنی نعرہ بازی آپ نے کرنی ہے وہ کھڑے ہو کے کرنی. اپنی اپنی سیٹوں پہ آپ نے کھڑا ہو. میرے جملہ مکمل ہونے دیں، میرا جملہ مکمل ہونے دیں. بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزے پہ لعنت. تمام آزاد تشریف رکھیں. استاد کی مکرم دعا فرمائیں گے.